السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 5-6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں ہم نے وضاحت کی کہ قرآن کے اندر یہ جو چیز آتی ہے نا کہ ہم نے اپنی آیات کو مفصل بیان کیا یا قرآن کو مفصل کہا گیا ہے، اور پچھلی آیت میں تو یہ لفظ آیا کہ نفصل الآیات، اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فصل ہے اس سے مراد چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا، واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرنا، تاکہ ان کے میننگ آپس میں مکس ہو کر ایک دوسرے میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آیات، ان کے الفاظ، ان کا مفہوم وہ بدل نہ جائے کہ بات کچھ ہو رہی ہو اور پڑھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو۔ تو اس میں ہم نے واضح کیا کہ یہ جو لفظ ہے اس سے مراد تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، جس کو انگلش میں ڈیٹیل بولتے ہیں۔ تو وہ اس کا ترجمہ جیسا کہ کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ کھول کر واضح طور پر بیان کرتے ہیں، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی سے لفظ فصیل ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جیسے قلعہ کی فصیل، تو اس قلعہ کو باقی آبادی سے دور کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے، واضح کرتی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اس لفظ کا کہ تفصیل بیان کرنا یا ڈیٹیل دینا، تو پھر قرآن کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب قرآن صلاۃ کا جب کہتا ہے تو اس میں صلاۃ کی ڈیٹیل نہیں دیتا۔ اب صلاۃ کو چونکہ ایک ریچول بنایا گیا اور ریچول کی ڈیٹیل پھر قرآن سے تو نہیں ملنی تھی، تو قرآن کے اندر بیشتر احکام ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، لیکن ان کی بہت سی جگہ کے اوپر تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل اس لیے نہیں دی گئی کہ اگر اس وقت تفصیل اس دور کے حالات، واقعات یا اس دور کے تقاضوں کے مطابق دی جاتی، فار ایگزامپل 1400 سال پہلے کسی حکم کی تفصیل دی جاتی، تو آج وہ تفصیل یا اس حکم کی وہ جزیات آج قابل عمل ہی نہیں تھی۔ تو پھر یہ جو کتاب ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے قابل عمل رہتی نہ، یہ چیز سمجھ لیں۔ تو اس لیے قرآن کریم جب کسی حکم کی ڈیٹیل نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے زمانے، حالات، واقعات، اس کے تقاضوں کے مطابق اللہ کے قوانین کی روشنی میں خود ڈیسائیڈ کریں کہ اس کی جزیات یا تفصیل کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے جو احکام ہیں، جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں، وہ مستقل ہیں، غیر متبدل ہیں، یعنی ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، انچینجیبل ہے قیامت تک کے لیے۔ اب ان قوانین کو سامنے رکھ کر جب ہم اس سے کوئی نظام بناتے ہیں تو اس کو ظاہر انتظامی سطح کے اوپر نافذ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم قوانین بنائیں گے، ایکچولی وہ قوانین نہیں ہوتے، وہ بائی لاز ہوتے ہیں، وہ بائی لاز ہوتے ہیں۔ انسان لاز نہیں بنا سکتا، لاز اسی نے بنانے ہیں جو کریٹر ہے، کائنات کا، انسانوں کا، باقی جانوروں کا، پودوں کا، جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی۔ قانون صرف وہی بنا سکتا ہے، کیونکہ قانون بنانے کی جو حکمت، بصیرت، علم، فہم، یہ سارا اس کے پاس ہے جتنا چاہیے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ انسان اگر کوئی قانون بنائیں گے تو وہ اپنے وقتی ضروریات کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے بنائیں گے، وہ یونیورسل یا فار ایور کے قوانین نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب زمانے کے حالات، واقعات بدلیں گے تو وہ قانون قابل عمل ہی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے پھر ان کا جو نفاذ ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے
اس میں وہ جواب بھی آ جائے گا کہ قرآن جو ہے وہ تفصیل نہیں دیتا، تو جو روایات ہیں وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیات یا اس کے احکام کی تفصیل ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، سمجھی؟ کہ اس لیے کہ یہ روایات تو عہد نبوت کے کوئی 250-300 سال کے بعد پرشیا کے اندر وضع کی گئیں، مشہور کی گئیں، وہ کالا کالا رسول کے لیبل سے۔ لیکن ٹھیک ہے، ان میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ قطعی نہیں ہیں، وہ حتمی نہیں ہیں، وہ یقینی نہیں ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کوئی اچھی چیزیں تو ظن کر سکتے ہیں کہ یہ رسول نے فرمایا ہوگا، لیکن وہ قطعی نہیں ہیں۔ قرآن میں بار بار کل کا لفظ آ رہا ہے کہ اے رسول تو کہہ دے، اے رسول تو کہہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، دین کے معاملے میں رسول جو بھی کہتے تھے وہ اللہ نے رسول کو وحی کیا ہوتا تھا، اور رسول بالکل وہی کہتے تھے جو چیز اس کو وحی کی جاتی تھی، اور وہ قرآن کے اندر ہے، دستاویز کی صورت میں قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ روایات تو سینہ بسینہ ہی ہیں۔ قرآن جو ہے وہ شروع سے اس کو کہہ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب کہہ رہا ہے۔ اس کو منتشر اجزاء جو وہ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ہڈیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، چمڑے کے اوپر، درخت کی چھال کے اوپر لکھے ہوئے تھے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے کہ ان کو پھر اکٹھا کیا گیا صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر اس کو جمع کیا گیا، اور یہ جو قرآن ہے یہ مصحف عثمانی ہے۔ یعنی چلو کہتے کہ یہ مصحف محمدی ہے تو پھر بھی چلو بات چل جاتی، یعنی انہوں نے بالکل کاٹ کے کہا کہ یہ مصحف عثمانی ہے، یہ جو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تو یہ مصحف عثمانی نہیں ہے، کوئی مصحف عثمانی نہیں۔ کسی صحابہ نے قرآن کو اکٹھا نہیں کیا کہ یہ کہیں کہ یہ فلاں روایت ہے، یہ فلاں کی روایت ہے، جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے نا کہ فلاں جو آیت ہے وہ فلاں صحابی کی روایت ہے، اس سے آئی ہے، یہ اس کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو یہ روایات اور پھر آگے ان کی قراتیں کہ قرات ابن عباس، وہ قرات صرف لہجہ نہیں ہوتا، الفاظ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ ابن مسعود نے ایسے کہا، اس کو ایسے ادا کیا، یہ الفاظ یوں نہیں تھے، یوں تھے، اور اس کی ڈیٹیل بھی پوری یہ جو کتب سیاستہ ہے اس کے اندر بھی ہے۔ تو یہ بالکل قرآن کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب کہا ہے، اور یہ جب الکتاب ہے تو اس کا مطلب جتنی بھی کہانیاں وضع کی گئیں کہ یہ منتشر اجزاء کے اوپر تھا، اس کو اکٹھا کیا گیا، کچھ آیات نہیں مل رہی تھیں، تو اب وہ آیات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ پھر وہ بتایا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو بکری ہے وہ آیات کو کھا گئی، تو اب ان کا جو حکم ہے وہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اس طرح کی روایات قرآن کے خلاف وضع کی گئی، تو یہ چل رہی ہیں چیزیں، مذہب کے اندر یہ چیزیں مشہور ہیں، اور اسی کے مطابق پھر ان کی شریعتیں بنی ہوئی ہیں، ان کی فقہیں بنی ہوئی ہیں، اسی کے مطابق وہ پھر ان کے فتاوی جات مرتب ہوئے ہیں، اور وہ فتاوی جات جو ہیں وہ مشہور ہیں، انہی کے مطابق وہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے وہ فتوے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں قرآن کے خلاف ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ آئے گی کہ یہ جو نفصل الآیات جو سابقہ آیت ہے، آیت نمبر 55، تو اس کے میننگ کیا ہیں، اور اگر اس کے میننگ بدل دیے جائیں، اس کے میننگ ڈیٹیل کر دیے جائیں تو پھر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کے پھر معنی کیا نکلتے ہیں، اس کا مطلب کیا بن جائے گا۔ تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کو پیچھے بھی بتا چکے ہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں انٹرو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سورہ الانعام آیت نمبر 5-6 رسول سے خطاب ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کل، اے رسول تو کہہ دے، کیا یہ رہا ہے، انی نہیتو،
بلا شبہ مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ کیا کہ یہ رہا ہے کہ ان اعبدہ، اس بات سے کہ میں محکومیت اختیار کروں، میں اطاعت اختیار کروں۔ اب یہاں پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ میں پوجا کروں، مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں پوجا کروں، بتوں کی پوجا کروں۔ ایکچولی یہ جو یہاں پر لفظ ہے اعبدہ، اعبد، یہ عبد سے ہے، تو اب جو ہے وہ غلام کو کہتے ہیں، محکوم کو کہتے ہیں، جو حکم کا غلام ہوتا ہے۔ تو اسی سے یہ ہے اعبدہ، یہ جو ورب ہے کہ میں محکومیت اختیار کروں، میں اطاعت اختیار کروں، میں حکم مانوں، یہ آتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ کرنا کہ ورشپ کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا، وہ میننگ نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ اس کو کلیئر کر لیں، جب بھی یہ لفظ آئے گا تو اس کے اندر حکم آتا ہے، عبد، کیونکہ وہ عبد جو ہوتا ہے غلام، وہ حکم کا غلام ہوتا ہے، جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہی اس نے بجا لانا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ کے عباد ہیں۔ عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد، یعنی انسانوں کا کریٹر جب اللہ ہے تو ظاہر ہے پھر انسانوں کو اسی کا حکم ماننا چاہیے، تو انسانوں کو پھر اسی کا عبد یا عباد ہونا چاہیے۔ عبد ایک اور عباد اس کی جمع، تو یہ چیز ہوگی۔ آگے کہہ رہا ہے اب یہ چیز کہہ کر کے اس بات سے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں محکومیت اختیار کروں، اطاعت اختیار کروں۔ کن لوگوں کی؟ کن کی؟ کیا یہ رہا ہے الذین تدعون، ان لوگوں کی جنہیں تم پکارتے ہو۔ اب یہ جن کو پکارنا ہے، خواہ وہ بت ہو، خواہ وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اس میں تو ساری چیزیں آ جائیں گی نا۔ وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، حیوان بھی ہو سکتے ہیں، وہ بت بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، پتھر بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مورتیاں پتھروں کی بنتی ہیں، آگے پھر دھاتوں کی بھی بنتی ہیں، سونا چاندی اس طرح کی وہ جو قیمتی دھاتیں ان کی بنتی ہیں۔ تو کوئی بھی ہو، جس کو بھی وہ پکارا جائے، تو یہ چیز جو ہے یہ انسانوں کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہے، ان کی نفسیات کے اوپر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں جس کا بظاہر کو فزیکل لاس نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ چیزیں آپ کی نفسیات کے اوپر بہت برا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ جیسے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ فزیکل تو کوئی چیز نہیں ہے نا، سچ بولنا، جھوٹ بولنا، لیکن یہ دیکھیں اس چیز کے انسانی نفسیات کے اوپر کتنے اچھے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جن غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، وہ انسان ہو یا کوئی بے جان چیز ہو۔ کیا یہ رہا ہے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی محکومیت یا اس کی اطاعت اختیار نہ کرنا، وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے علاوہ کوئی انسان ہو، بڑے سے بڑا کوئی شخصیت ہو، نبی ہو یا اس کا کوئی صحابی ہو یا بڑے بلند مقام کے اوپر ہو، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی یا اولیاء ہیں، تو کہتا ہے کوئی بھی ہو، ان کو پکارنا مدد کے لیے یا کسی بھی اس طرح کی جو یہ چیزیں آتی ہیں جس کو لوگ عبادت بولتے ہیں، تو اس زمرے میں، یعنی جو لوگ جس کو عبادت سمجھتے ہیں، قرآن کے اندر تو پھر عبادت کا مفہوم اور ہو جائے گا نا، وہ تو پھر اطاعت کے معنوں میں آئے گی، وہ تو اللہ کے قوانین کی محکومیت کے معنوں میں آئے گی۔ لوگ اس کو ورشپ کے معنوں میں لیتے ہیں، جیسا کہ مذہب کے اندر بتایا گیا انہیں۔ تو اس دائرے کے اندر جو بھی چیز آئے گی پکارنے کے لحاظ سے، تو منع کی گئی ہے، اس فعل سے منع کیا گیا ہے۔ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ کس کو چھوڑ کر؟ کہتا ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جو بھی کوئی چیز ہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، بے جان چیزیں ہوں، جانور ہوں، کوئی بھی ہو، کیا یہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، مجھے اس سے منع کیا گیا کہ میں انہیں پکاروں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کل، کہ اے رسول تو کہہ دے۔ کیا؟ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر پھر آیت کا آگے اختتام آ رہا ہے، اصولی بات کر رہا ہے۔ پھر کیا یہ رہا ہے کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، یعنی رسول سے یہ کہا اللہ نے کہ ان لوگوں سے کہہ دے
کہ میں تمہاری جو خواہشات ہیں جن کو تم صحیح سمجھتے ہو، وہ تمہاری خواہشات، ان کے پیچھے میں نہیں چلوں گا، میں تو اسی کے پیچھے چلوں گا جو مجھے میرے رب نے، میرے اللہ نے جس کا مجھے حکم دیا ہے، جو چیز میرے اوپر نازل کی گئی ہے میں تو اسی کا اتباع کروں گا۔ تو میں تمہاری باتوں کا یا تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کروں گا، تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ ہماری بات مان لیں، کچھ آپ اپنی بات منوا لیں، تو ہم اس طرح سے کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کمپرومائز ہے رسول کو منع کیا گیا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی۔ اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے قد زللت اذن، اگر میں نے ایسا کیا تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت۔ یہ یہاں پر اذن ہے، اسی وقت کہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا کیا۔ اب یہ رسول کی زبانی انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول کو اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دو، لوگوں کو کہہ دو کہ اگر میں نے ایسا کیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی کو بھی میں نے پکارا، تو میں یقیناً اسی وقت گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جو لوگ گمراہی کرنے والے ہیں تو میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بعد آگے کہا یہ جا رہا ہے کہ آیت کے اختتام میں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اب یہ دیکھیں کتنی واضح قرآن نے بات کر دی کہ غیر اللہ کو پکارنا، تو یہ کتنی بھی لوگ یہ کام کر رہے ہوں، لوگوں کی اکثریت میجورٹی یہ کام کر رہی ہو، کر ہی نہیں کام، آج بھی انہی لوگوں کی میجورٹی ہے جو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ مسلم کے اندر کتنے فرقے ہیں، کوئی فرقہ رسول کو مدد کے لیے پکارتا ہے، کوئی فرقہ علی رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، کوئی فرقہ جو ہے وہ اپنے اولیاء کو، جیسے جنہیں وہ غوث الاعظم کہتے ہیں، وہ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ نص قطعی ہے، قرآن بالکل واضح طور پر رسول کی زبانی منع کر رہا ہے، رسول سے کہلوا رہا ہے پوری انسانیت کو کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے منع کیا گیا۔ اب جب ظاہر ہے کہ جب ایک کام رسول کو جس سے منع کیا گیا تو امت کے لوگوں کو اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا کام کرنے لگے۔ تو یہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کی خواہشات ہیں، تو ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ دیکھیں مذہب جو ہوتا ہے نا، وہ خواہشات ہوتی ہیں انسانوں کی۔ عقائد جو ہیں، عقائد جذباتی چیز ہیں، اور وہ خواہشات کا درجہ رکھتے ہیں، خواہشات کی طرح ہوتے ہیں، تو لوگ انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ جو مذہبی جذبات ہوتے ہیں، یہ جو خواہشات ہوتی ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میجورٹی کیا کہتی ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ تو آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو ان سے کہہ دو کہ پھر میں یقیناً میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اسی وقت، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ تو یہ بڑی کلیئر کٹ آیت ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔